اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سب سے اچھا ہے ہی وہ جسے قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے یا قرآن پڑھانے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، جب وہ بنی اسرائیل والے اکٹھے ہو کے پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ جی بتائیں وہ گائے کیسی ہو، ہم پہ تو گائے متشابہ ہو گئی ہیں، ایسی گائے ڈھونڈنا۔ تو قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا، پھر ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، انہو، کہ بے شک وہ، یقولو، ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ قالا سے مراد کہنا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، اور یقولو سے فرمانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، کہ انہا، کہ بے شک وہ، باقراتن، ایسی گائے ہے، لا ذلول، جس سے کام نہیں لیا گیا، تثیر الارض، زمین میں ہل چلانے کا۔ جیسے بیل جو ہے وہ جوتے جاتے ہیں اور زمینوں کے اندر ہل چلائے جاتے ہیں، فرمایا وہ ایسی ہے کہ زمین کے اندر ہل چلانے کے لیے بھی اسے استعمال نہیں کیا گیا۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی زمینوں کو پانی دینے کا۔ سقا یسقی، اس کا معنی ہوتا ہے پانی دینا۔ پرانے زمانوں کے اندر کنویں ہوا کرتے تھے، اس پہ بیل لگائے جاتے تھے، وہ پھر چکر لگاتے تھے تو کنویں سے پانی باہر آتا تھا۔ تو کہا کہ اس سے کھیتوں کو پانی دینے والا کام جو ہے وہ بھی نہیں لیا گیا۔ مسلماتن، فرمایا وہ بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا، جس چیز کو آپ عیب کہہ سکتے ہیں نا، فرمایا وہ چیز اس گائے میں موجود ہی نہیں ہے۔ لا شیئۃ فیہا، فرمایا اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جانور رنگ برنگے کلرز ہوتے ہیں ان کے، یا ایک رنگ ہوتا ہے تو دوسرے رنگ کے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر دھبے ہوتے ہیں، فرمایا اس کے اندر اور کوئی دھبا بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا رنگ بھی نہیں ہے، بے عیب ہے۔ قالو، تو پھر وہ بولے بنی اسرائیل والے جو اب تک سوال کرتے آ رہے تھے، کہنے لگے الآن، اب، جئت بالحق، آپ نے ٹھیک بات کہی ہے۔ معاذ اللہ، قوم کا ذہنیت دیکھ لیں، اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سے بات کرتے ہوئے وہ جو بات کرتے اللہ کے نبی انہیں جواب عطا فرماتے، اور جب جواب بھی دیتے تو ساتھ فرماتے یقولو انہا، کہ وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ پر اس مقام پہ آ کے انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، اب ہم ایسی گائے ڈھونڈ لیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اب جو نشانی بتا دی ہے نا موسیٰ کلیم اللہ نے، نہ انج دی گاں لبنی ہے تے نہ اسی ذبح کرنی ہے تے نہ ساڈا مسئلہ حل ہونا ہے۔ لیکن جب لوگ چل نکلے، کیونکہ اب یہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہوئی تھی، وہ چل نکلے اور انشاءاللہ پہلے کہہ چکے تھے، اور قریب ہی وہ اس گائے تک پہنچ گئے۔ جب اس گائے تک پہنچ گئے، اور میرا اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے فَذَبَحُوهَا، انہوں نے پھر اسے ذبح بھی کر لیا گائے کو خرید لینے کے بعد۔ اس گائے کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ ایک یتیم بچے کی تھی، یتیم بچے کی گائے تھی، اور یتیم بچے نے ماں کے حکم پہ، ماں کی فرما برداری پہ اس گائے کو جنگل کے اندر وہ لے گیا، اور جنگل کے اندر لے جا کے تو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، باری تعالیٰ یہ میری گائے ہے اور میں اسے تیری امان میں دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ زندگی ایک لمبا پیریڈ گائے جنگل میں چرتی رہی، کسی درندے کو بھی جرت نہ ہوئی کہ اس گائے کو نقصان پہنچا سکے۔ بچہ ماں کا فرما بردار تھا۔ پھر جب یہ بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے نا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے بچے کے پاس، بچے کو کہا کہ آپ گائے بیچتے ہو؟ اس نے کہا ماں سے پوچھ کے بیچوں گا، ماں سے پوچھ کے بیچوں گا۔ ماں سے جب پوچھ کے بیچنے کی بات آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا ان کی طرف کہ یہ آپ جو مانگیں گے وہ دیں گے، اور آپ تم ان سے یہ مانگنا۔
اور انہوں نے مانگا کیا؟ انہوں نے کہا کہ گائے آپ ذبح کر لیں، اس کی کھال اتار لیں، اور کھال اتارنے کے بعد اس کی کھال کے اندر جتنا سونا آ سکے وہ بھر کے ہمیں دے دیں تو گائے لے لیں۔ یہ سودا قبول ہے تو ٹھیک ہے، انہیں یہ بھی قبول تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یتیم جو ماں کا فرما بردار تھا اس انداز کے ساتھ میرے اللہ نے اس کی مدد فرمائی اور اس کا تعاون فرمایا۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادو، اور وہ لگتے نہیں تھے، وہ لگتے نہیں تھے کہ یفعلون، کہ وہ ایسا کر گزریں، ایسا کرنے والے لگتے ہی نہیں تھے، کیونکہ جس نے عمل کرنا ہوتا ہے نا اسے لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے، بات میں نے کرنا ہے، یہ اللہ کے محبوب نبی نے کیا ہے، بس ہمارا اور جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، پر ہم نے حضور کے طریقے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ انہیں لمبے چوڑے سوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اکثر لمبے چوڑے سوالوں کی طرف وہی لوگ جانا چاہتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے رخصت نکال کے دائیں بائیں کی گلی میں نکلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ اس وجہ سے جب عمل اور اعمال کی بات آئے تو پھر لمبے چوڑے سوالات نہیں کرنے چاہیے، لیکن جہاں تک فہم کی بات ہے، بصیرت کی بات ہے، سمجھنے اور جاننے کی بات ہے، تو وہاں فرمایا کہ آدھا علم سوال کے اندر ہی ہے۔ سوال کرو گے تو تمہارا علم بڑھے گا، سوال کرو گے تو تمہارے فہم اور بصیرت کے اندر اضافہ ہوگا، تو فہم اور بصیرت کے لیے سوالات کریں، اور جہاں عمل کی بات آئے پھر باقی عقل کے سلسلے پیچھے رکھ کے اعمال کو مقدم رکھیں۔ فرمایا وہ کرنے والے لگتے نہیں تھے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کر دیا، نفساً، ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ، اور پھر تم جھگڑنے لگ پڑے، فِيهَا، اس میں۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے جہاں سے بیسک ابتدا ہونی تھی کہ وہ بندہ مرا جس کا قتل ہوا، پھر قوم جھگڑنے لگی، تو یہ پچھلا سارا واقعہ ہوا۔ گویا پتہ چلا کہ میرے اللہ کا مقصود اس مقام پہ صرف واقعہ سنانا نہیں ہے۔ اگر واقعہ سنانا مقصود ہوتا نا تو اس جملے کو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا اس سبق میں، کہ جب تم نے ایک بندے کو قتل کیا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، اس بات کو سب سے مؤخر رکھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، صرف واقعات سنانا مقصود نہیں، مقصود عبرت ہے، مقصود نصیحت ہے کہ بندہ سمجھ جائے اور عبرت حاصل کر لے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ ہم نے ان واقعات کو متقین لوگوں کی نصیحت کا سامان بنا دیا ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے۔ فرمایا جب تم نے قتل کیا ایک جان کو اور پھر تم جھگڑنے لگ پڑے، واللہ، اور یہ بات یاد رکھنا کہ بے شک اللہ تعالی مخرجن، وہ واضح فرما دینے والا ہے، ما کنتم، ان تمام چیزوں کو، تکتمون، جنہیں تم چھپا چھپا کر بھی رکھنے والے ہو، جس کو تم چھپاتے ہو فرمایا اللہ اسے ظاہر فرما دینے والا ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں ہمیں کچھ ایسے اعمال اکٹھے کر لینے چاہیے کہ میرا اللہ انہیں ظاہر فرمائے تو اللہ کے بندے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ انہیں خیر کی بات، انہیں حکمت کی بات، انہیں دانائی کی بات ہم سے نصیب ہونے لگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں ظلم اور زیادتی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور فرما برداری والی، عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔